السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری بہن آپ نے یہ پوسٹ بھیجی ہے نبی نور یا نبی بشر۔ بریلویوں کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور پھر نور بھی نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ تو اہل شرک اور اہل قبور کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور اللہ کے نور میں سے نور ہیں، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ نور ہیں نہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا تعارف حاصل کر لیں کہ خود اللہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، کہہ دیجئے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا۔ ولم یولد، اور نہ وہ خود جنا گیا ہے، یعنی نہ اللہ پیدا ہوا نہ کوئی اللہ سے پیدا کیا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے ہمسر کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے سورۃ الاخلاص، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص ثلث، ایک تہائی قرآن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5013۔ تو سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ خالق، اللہ مالک نے اپنا تعارف بیان کیا۔ اب یہاں سے ہمیں معلوم ہوا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے نکلا نہ کوئی اللہ سے نکلا، تو نور من نور اللہ کہنا یہ سراسر غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ سابقہ امتوں میں یہودیوں نے جناب عزیر علیہ السلام کے متعلق غلو کرتے ہوئے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور ان کے غلو کرنے کی وجہ بھی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ عزیر 100 سال تک اللہ نے عزیر کو موت دی۔ 100 سال بعد جب زندہ کیا، اور جب عزیر اپنی بستی میں آئے، لوگوں سے کہا کہ میں عزیر ہوں، لوگوں نے کہا کہ عزیر تو 100 سال پہلے ایک شخص تھا، وہ تو گزر چکا ہے۔ اس بستی میں موجود ایک بوڑھی عورت جس کی عمر 100 سال سے اپ تھی، اس بوڑھی مائی کے پاس گئے کہ آپ عزیر کو جانتی ہیں؟ اس نے کہا میں عزیر کو جانتی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ اگر آج عزیر آپ کو دکھا دیں تو پہچان لیں گی؟ مائی نے کہا کہ ہاں میں پہچان لوں گی۔ جب اس مائی کو عزیر دکھایا گیا، مائی کہنے لگی ہاں یہی تو ہے عزیر۔ اب یہودیوں نے کہا کہ وہ 100 سال اتنی بڑی عمر، پھر فوت ہوا، پھر پیدا ہو گیا، تو یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ اس بات کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ پارہ 3 میں آیت نمبر ہے 259 نمبر کی آیت میں اللہ نے عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے غلو کر کے جناب مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ کیوں؟ ان کو دھوکہ لگا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ تو اس دھوکے اور غلو اور محبت میں آ کر ان بدبختوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ اب رہ گئی تھی یہ آخری امت، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی آگے نکلیں گے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور بنا ڈالا اور کہا کہ نور من نور اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ بہن میری امارہ، آپ نے یہ جو پوسٹ بھیجی ہے، اس میں سب سے پہلے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر جو آیت مبارکہ نقل کی ہے وہ ہے سورۃ المائدہ، اور اس میں آیت نمبر ہے 16۔ یہاں لکھا ہے 15 نمبر آیت نہیں ہے، بلکہ یہ آیت نمبر ہے
16 16 نمبر کی یہ آیت مبارکہ ہے، 16 اور 15۔ اس 16 اور 15 نمبر کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے۔ اب نور سے انہوں نے نبی بنا دیا اور کتاب سے قرآن بنا دیا، حالانکہ یہاں اللہ نے کتاب کی صفت نور بیان کی کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب آئی ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ نور، روشنی والی کتاب ہے۔ تو نور قرآن کی صفت ہے، نہ کہ نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بریلویوں کا ایک شیطانی قیاس یا شیطانی رائے ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ نور سے مراد کتاب اللہ قرآن مجید ہے؟ آیت 16 میں ہے یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے۔ یہاں اللہ نے ضمیر نکر کی ہی، تو یہ واحد کی ضمیر ہے۔ اگر نور نبی ہے اور کتاب قرآن ہے تو ضمیر آگے آنی چاہیے تھی تثنیہ کی، یہدی بہما، اللہ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، جبکہ اللہ نے ضمیر یہدی، یہ آیت نمبر 16 ہے جو ان ظالموں نے کوٹ نہیں کی، صرف 15 نمبر آیت دے کر اپنا شرک اور اپنا بد عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ آیت 15 میں ہے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گیا، تو یہاں نور کو علیحدہ کر دیا، کتاب کو علیحدہ کر دیا، جبکہ معنی یہ ہے تمہارے پاس آ چکا ہے نور، اور وہ نور کیا ہے اس حال میں کہ وہ کتاب مبین ہے۔ یہاں وہ حالیہ ہے، نور سے مراد کتاب مبین۔ پھر اللہ نے 16 کی شروع میں فرمایا یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے، ساتھ ہی اس کے ساتھ۔ تو اگر نور کتاب علیحدہ علیحدہ ہوتا، یہاں تثنیہ کی ضمیر آنی تھی، یہدی بہما، اللہ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ تو جب اللہ نے ایک ضمیر نازل ذکر کی یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے، کس کے؟ اس کتاب مبین کے ذریعے جو کہ نور ہے، روشنی ہے۔ اس شخص کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اور اللہ انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکال لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ آیت اس معنی میں نہیں۔ تفسیر احسن البیان، تفسیر ابن کثیر وغیرہ۔ اسی طرح یاد رکھیے ایک آیت کی بے شمار تفسیر ہوتی ہیں، جیسے اس پوسٹ میں 15 نمبر آیت ذکر کر دی، 16 کو گول کر گئے۔ کیوں؟ اگر 16 بھی ساتھ میں ذکر کرتے ہیں تو معاملہ ان کا چوپٹ ہو رہا تھا۔ یہی حال انہوں نے جو آگے فخر الدین رازی، محمد بن جریر، جلال الدین سیوطی اور اسی طرح دیگر روایات، دیگر تفاسیر میں سے دی ہے، تو اس میں راجح بات یہی ہے جو خود قرآن کی آیت بتا رہی ہے، یہدی بھی، با علیحدہ، ہا ہی علیحدہ ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک روایت پیش کر دی، کنت نبیا، کہ میں نبی تھا اس وقت جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھا۔ تو جی ہاں، یہ بھی کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور پھر قلم کو کہا کہ لکھ۔ جو کچھ قلم نے لکھنا تھا وہ اللہ کے حکم سے لکھا۔ ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ قلم کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2155، سنن نبی داود حدیث نمبر 4700، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو قلم کو پیدا کر کے اللہ نے قلم سے کہا لکھو، جو کچھ لکھنا تھا قلم نے لکھ لیا۔ اور اسی لکھت میں یہ بھی تھا کہ آمنہ اور عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، ابو طالب اور عباس کا اور حمزہ کا بھتیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ تو یہ ہے اس حدیث کا معنی کہ کنت نبیا،
میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم روح اور جسم کے بیچ میں تھے۔ اسی طرح ان لوگوں نے یہ جو کہا کہ جابر روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ تیرے نبی کا نور ہے اپنے نور سے۔ تو لم یلد ولم یولد کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کسی کو نہیں جنا، نہ کسی نے اللہ کو جنا ہے، نہ اللہ سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی سے نکلا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ جو حدیث ہے ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، یہ روایت گھڑنتو ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں۔ سورہ کہف کی آخری آیت مبارک قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں۔ ہماری طرح انسان ہونے کا کیا مطلب؟ ہماری دو آنکھیں، دو کان، ایک ناک، ایک زبان، ایک کھوپڑی، ایک جسم، ایک دل، اسی طرح ہمارے گردے، ہمارے پھپھڑے، ہمارا معدہ، ہماری ٹانگیں، ہمارے بازو، ہماری رگیں، ہمارا خون، سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں۔ جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، روتے ہیں، ہنستے ہیں، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، انما انا بشر مثلکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے ہی انسان ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں، لیکن ہیں ہماری طرح کے ہی انسان، سامنے سے بھی، اندر سے بھی، باہر سے بھی۔ جیسے اللہ نے میری اور آپ کی باڈی بنائی، ہمارے احساسات بنائے، خوشی غمی بنائی، جینا مرنا بنایا، پیدا کرنا بیانا بنایا، سارا کچھ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیم ٹو سیم تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ نور ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ اللہ کے نبی کون ہیں؟ اللہ کے نبی عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ آمنہ نے شادی کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب نے شادی کی، عبداللہ پیدا ہوا۔ اسی طرح عبد مناف نے شادی کی تو عبد المطلب پیدا ہوا۔ اسی طرح قصی نے شادی کی تو عبد مناف پیدا ہوا۔ ابراہیم نے شادی کی تو اللہ نے ابراہیم کو اولاد دی، پھر اسماعیل پیدا ہوا، پھر اسماعیل کی اولاد میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو ساری کائنات کے یہ انسان کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں اور حوا کی۔ آدم کو اللہ نے کہاں سے پیدا کیا؟ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اللہ نے آدم کی بائیں طرف کی ٹیڑھی پسلی سے آدم کے لیے حوا کو پیدا کیا، پھر آدم اور حوا نے آپس میں ملاپ کیا، آدم کی پشت میں سے پانی نکلا، حوا کی سینے میں سے پانی نکلا، اور پھر آدم اور حوا کے ملاپ سے آدم کی اولاد پیدا ہوئی۔ اولاد آدم میں ابراہیم پیدا ہوا، اولاد آدم میں عبد مناف پیدا ہوا، اولاد آدم میں عبد المطلب پیدا ہوا، اولاد آدم میں عبداللہ پیدا ہوا، عبداللہ آدم کی اولاد میں پیدا ہوا، پھر آدم کی اولاد میں سے عبداللہ اور آمنہ کے پانی سے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو پانیوں والی میں نے بات کی، بھائیوں بھی اور بہنوں بھی، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے پارہ نمبر 30 میں سورۃ الطارق کے اندر بیان کر دی۔ آپ کو میں آیت کے نمبر سمیت بتا دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں خلق من ماء دافق، اس سے پہلے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، اے انسان تو دیکھ اللہ نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا۔ خلق من ماء دافق، اللہ نے انسان کو اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا۔ یہ پانی کہاں سے آیا؟ یخرج من بین الصلب، یہ باپ کی پیٹھ میں سے آیا، والترائب، ماں کے سینے میں سے آیا، یعنی مرد و عورت کا ملاپ ہوا،
اس میں سے اللہ نے پھر ایک اور انسان کو پیدا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نور نہیں، کوئی اللہ کے نور میں سے نور نہیں، عبداللہ کے، آمنہ کے، عبد المطلب کے، عبد مناف کے، قصی کے، کلاب کے، مرہ کے، اسماعیل کے، ابراہیم کے، آدم کے بیٹے ہیں۔ تو آدم نور سے تھا، آدم مٹی سے تھا، اور پھر آدم کی اولاد آدم اور حوا کے پانی سے تھی۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اور مسلمان امت کو ان قبر پرستوں کے شرک سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ واللہ عالم الصواب۔